سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ اطہر کاظمی میرے مہمان، میرے دل کی جان اطہر کاظمی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب، بہت خوش آمدید آپ کو۔ آپ آتے ہیں ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آپ کی باتیں سن کے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑا ہی میں کوئی بھی سوال آپ کو کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، میں اس پہ سردہ بھی ہوں اور میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ اور انسانی حقوق کی کوئی بھی وائلیشن ہو، تشدد ہو، اغوا ہو، بندے کا غائب ہونا ہو، اس کی کسی طرح بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور کسی بھی مہذب معاشرے میں کوئی بھی اس کا کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب خان صاحب کا دور تھا تو جب لوگ غائب ہوتے تھے تو پھر آپ کے دوست جو ہیں جو اس وقت کہتے تھے کہ کچھ کیا ہوگا تو غائب ہوئے ہیں نا، ایسے تھوڑی کوئی ایجنسیاں کسی کو غائب کرتی ہیں، کچھ کیا ہوتا ہے تو غائب ہوتے ہیں نا۔ یہ الفاظ ہمیں یاد ہیں آپ کے دوستوں کے، جب وہ دلیل میں، اغوا کی دلیل میں پروگرام آتے تھے۔ لیکن ہم کل بھی اس کی مذمت کرتے تھے، آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں انتظار پنجوتا والے معاملے میں کہ جہاں ہم ان کے غائب ہونے کی مذمت کرتے ہیں، جہاں ہم ان پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں، وہاں میں اس بات کا حامی بھی نہیں ہوں کہ آپ ہر چیز میں ریاستی اداروں، ریاست اور حساس اداروں کو بغیر ثبوت کے مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں۔ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات نہ آپ کی ہے نہ کسی کی ہے، وہ انتظار پنجوتا کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جو انتظار پنجوتا صاحب کہیں، ہمیں ان کا فرسٹ رائٹ ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو وہ بتائیں ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ پر مجھے امید ہے آپ کو انتظار پنجوتا صاحب کی باتوں پر یقین نہیں ہوگا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ سچ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ آپ کی رائے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انہی کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ جو بیان انہوں نے دیا ہے میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ ٹھیک، آپ نے گیان دے دیا اپنا۔ اب ذرا میں کچھ عرض کروں۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح آپ اگر آپ بھارت میں ہوتے تو آپ بہت بڑے گرو ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ادھر آتے، گرو جی بتائیے کہ یہ گیان دیجیے ہمیں، مطلب کہ آپ بات کہاں سے آپ نے شروع کی اور آپ لے کے کہاں پہ گئے۔ دیکھیں، کسی بھی دور میں ہو، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، اس وقت بھی ہمیشہ کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاستی اداروں کے اوپر بھی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جی دیکھیں، اگر انتظار پنجوتا کہیں غائب ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ بات ہو سکتی ہے تو یوٹیلٹی سٹور پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا یوٹیلٹی سٹور کا اس میں کوئی کردار ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور اگر محکمہ ہو جائے، مطلب کوئی محکمہ، کوئی بھی محکمہ ایجوکیشن ہو جائے، اس کے کسی کلرک کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں اس کا کوئی کردار ہے۔ تو ریاستی اداروں پہ تو بات نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کسی بھی چیز میں۔ پر آپ نے ساتھ ہی مثال دے دی کہ جناب اس دور میں کہا جاتا تھا کہ کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا جاتا ہوگا۔ ابھی بھی کچھ لوگ کیا پتا یہی سوچ رکھتے ہوں اور اسی قسم کی بات کرتے ہوں، لیکن بنیادی طور پہ جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا کہ پولیس نے گاڑی روکی، پہلے پولیس مقابلہ ہوا، مطلب مزمل صاحب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، اور ساتھ انہوں نے کیمرے بھی آن کیے ہوئے تھے، لائٹیں بھی آن کی ہوئی تھی، ادھر سے بندوقیں پھینکی، ساتھ ہی کیمرے انہوں نے اٹھا لیے، اور انتظار نے بتایا کہ میرا نام انتظار ہے، تو آگے سے وہ بندہ کہہ رہا ہے جی انتظار حسین صاحب ہیں، اور پولیس والے پھر لے کے ان کو ایک آفس میں چلے گئے، وہاں پہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کرتے کیا ہو۔ تو اب یہ وہی ہے کہ اس انٹرویو کے آخر میں آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی صاحب آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ عوام کے شعور کی ایسے توہین تو نہیں کر سکتے نا۔ اور پھر اس بیچارے کی جو حالت ہے، وہ جو ریگارڈلیس کہ کس نے کیا ہے، جو حالت اس کی وہ آپ نے نہیں دیکھی مزمل صاحب، کہ وہ اس ملک میں ایک طرف ہم 26ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، آج پھر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، وہ جو انتظار پنجوتا کی تصویر ہے نا، یہ آپ لوگوں کو فریم کر کے ہر جگہ پہ لگانی چاہیے جہاں پہ آئین کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے۔ اس تصویر کے اندر آپ کو میاں نواز شریف کا ویژن، بلاول بھٹو کی جمہوریت اور باچا خان کے وارثوں کے عدم تشدد کا جو فلسفہ جس نہج پہ پہنچ گیا وہ نظر آتا ہے۔ جو سلوک کیا گیا انتظار پنجوتا کے ساتھ، اس کے اوپر تو ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ باقی اب جو بھی تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا۔ اب اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، اب آپ بھی سمجھدار ہیں۔ پھر دیکھیں کاظمی صاحب، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں،
ہم اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظار پنجوتھا کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملزمان کو نامزد کرے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار پنجوتھا جس کو بھی کہتا ہے کہ یہ میرے ملزم ہیں ان سے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ رائٹ اطہر کاظمی کو میں دینے کے لیے تیار نہیں. انتظار پنجوتھا کو ہی دے سکتی ہیں پاکستان کا آئین اور قانون. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میں ضرور آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جب ابصار عالم کو گولیاں ماری گئی تھیں تو پھر یہ تو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے. جب احمد نورانی کو مارا گیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے. آج تو کوئی نہیں کہہ رہا بھائی لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے. آج تو مطلب ہم سمپل پوچھ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہوا ہے اس سے پوچھیں اور اس کے کہنے پہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کاروائی کریں. نہ اطہر کاظمی کی سنیں، نہ عمران ریاض خان کی سنیں، نہ صابر شاکر کی سنیں، نہ شہزاد اکبر کی سنیں، نہ شہباز گل کی سنیں، انتظار پنجوتھا کی سنیں. اس کی نہیں بات جی، سنیں مزمل سہروردی کی سنیں، انصار عباسی کی سنیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابصار عالم کی سنیں، طلعت حسین کی سنیں، حکومتی ترجمانوں کی سنیں، باقی کسی اور کی کوئی بھی بات گفتگو نہ سنیں. نہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. انتظار پنجوتھا کی سنیں، جو وہ کہہ رہا جی ہے وہ بات سنیں اور اس کی بات کو مقدس حیثیت حاصل ہونی چاہیے. کوئی وکٹم سر، وہ بلیمنگ نہیں جس ہونی. ٹراما سے گزر کے آیا ہے، کیا میں اور آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ ایک بندہ جس ٹراما سے گزر کے آیا ہے اور جس قسم کا اس سے بیان لے کے وہاں پہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، سب کے سامنے ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ پولیس نے جس طریقے سے اس کو برآمد کیا، ریگارڈ لیس کے انتظار کیا کہتا ہے؟ کیا مزمل سہروردی کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ آپ کیسے سوتے ہیں؟ رات کو آپ کو یہ خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آتے مزمل صاحب کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، آئین اور قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ پر اس پہ تھوڑا سا آپ بھی سوچیں نا سر. نہیں، میں ضرور، مجھے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی پر جھوٹا الزام لگا کر نہیں سوتا اور نہ میں جھوٹا الزام لگانے کے حق میں ہوں. میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ انتظار پنجوتھا صاحب اور 6 دن میں 7 دن میں ٹراما سے باہر آ جائیں گے، 10 دن میں ٹراما سے باہر آ جائیں گے. پھر بھی یہ رائٹ انہیں کا رہے گا. یہ رائٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ آپ ان کی جگہ مدعی بن جائیں. پاکستان کے آئین اور قانون جس کی آپ مجھے بار بار مثالیں دیتے ہیں، اس نے یہ حق انتظار پنجوتھا کو دیا ہے کہ وہ اپنی ایف آئی آر اپنے ملزمان کو نامزد کرے گا. اب اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بتائے گا، آپ نہیں بتا سکتے. لیٹ ہم سپیک. اس کو اپنے سیاسی دباؤ میں اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ ایک جرم ہوا ہے، ان کو اگر اغوا کیا گیا ہے، ان کو غائب کیا گیا ہے، ان کو حساس ادارے نے اٹھایا ہے، ان کو تاوان کے لیے اٹھایا گیا ہے، ان کو آئی ایس آئی نے اٹھایا ہے یا رینسم کے لیے اٹھایا گیا ہے، یہ بات انتظار پنجوتھا بتائیں گے اور ان کی ہی بات جو ہے وہ مقدس سمجھی جائے گی. میں کسی کو اس پر سیاسی بیانیے کی حمایت نہیں کر سکتا. دیکھیں، سیاسی بیانیے کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے. سارے رائٹس آپ نے انتظار پنجوتھا کے گنوا دیے کہ وہی بتائے گا، لیکن یہ آئین اور قانون اس کو یہ بھی رائٹ دیتا ہے نا کہ اس ملک کے اندر اس کی حفاظت کی جائے، اس کو ایسے نہ اٹھایا جائے، وہ ایسے غائب نہ ہو، اس طریقے سے پھر وہ برآمد نہ ہو. تو ہم تو اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جب دارالحکومت سے ایک پرومیننٹ لائر اس طرح اٹھایا جائے گا تو اس پہ کوسچنز تو اٹھیں گے. باقی آپ کا ہمیشہ اپنا نقطہ بیچ میں ہوتا ہے. آپ کی مثال اس پھپھا والی ہے جو ہر شادی پہ ایک مختلف چیز کر کے وہ ناراض ہو جاتا ہے پوری فیملی سے. تو آپ نے تو اپنا ہی نقطہ پیش کرنا ہے. پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ آج اگین نئی قانون سازی آپ کی حکومت کر رہی ہے. ایک آئینی ترمیم بنائی اور اس میں بھی انہوں نے لکوناس چھوڑ دیے، وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا کرنا ہے. دوسرا پی آئی اے، ہم نے مزمل صاحب یہ تو سنا تھا کہ وہ فلانے لوگ بڑے نالائق ہیں، کاروبار چلا نہیں تو بیچ دیا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ مثال آ رہی ہے کہ فلانے اتنے نالائق ہیں کہ کاروبار بھی نہیں چلا پھر اس کو بیچ بھی نہ سکے. یہ جس طریقے سے انہوں نے پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو آئینی ترمیم بنائی، وہ بھی ٹھیک نہیں بنا سکے. اب اس کے اندر مزید چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی جو بیسک آئین اور قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو اتنے ان کو پاپڑ نہ بیلنے پڑے. اصل میں نا اطہر کاظمی صاحب، آپ ذرا آئین اور قانون کا آپ رٹ تو بہت لگاتے ہیں لیکن اس کی سمجھ آپ کو ذرا کم ہے، مجھے یہ کہنا پڑے گا. جب آپ آئین سازی کرتے ہیں تو پھر اس کے نیچے آپ کو اس کے ساتھ ملتی ہوئی قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے، رولز قواعد بھی بنانے پڑتے ہیں.
ہر چیز کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. مطلب آپ میری بات سمجھیں, چیزوں کو قانون مزید آئین جو ہے, آئینی ترمیم اور چیز ہے. لیکن اب آپ نے آئینی بینچ بنانے کی تو آئینی ترمیم کر دی, لیکن اس آئینی بینچ بنانے کی صورت میں سپریم کورٹ میں نئے ججز کی ضرورت ہے, کیونکہ اب آپ نے عام مقدمات کے لیے 17 ججز اور آئینی بینچ کے لیے الگ ججز رکھنے ہیں. تو جب آپ نے نئے ججز, اگر آپ سارے 8 ججز آئینی بینچ میں بھیج دیں گے تو سپریم کورٹ کے اپنے ججز کی تعداد کم ہو جائے گی, پھر لوگوں کے مقدمات نہیں سنے جا سکیں گے. تو لہٰذا وہ جو آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ بنے ہیں 26 میں, اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تو بڑھانا پڑے گی نا, اور اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. وہ آئینی ترمیم میں تو نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ آئینی ترمیم میں ججز کی تعداد نہیں لکھ سکتے, اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑتی ہے. یہ کل کوئی اور حکومت آئے گی, اس کے پاس بھی اختیار ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد مزید بڑھا سکے, وقت کی ضرورت کے تحت اور بڑھائی جا سکے جیسی جیسے ضرورت ہو. تو یہ آئین سازی کے تحت نہیں ہو سکتا. لہذا آپ جب آئینی بینچ بننے ہیں تو آپ کو تعداد بڑھانی ہے, اس کے لیے قانون سازی ہوگی. اسی طرح جب آئینی بینچ بننے ہیں تو ان کی کاز لسٹ بننی ہے, ان کے روسٹر بننے ہیں, ان کا سب کچھ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور یہ آئینی بینچز کے لیے یہ سارا میکنزم آپ قانون کے ذریعے کریں گے, آئین کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں, کہ ان کے مقدمہ ان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیا ہوگی, آئینی بینچ کا, اس سب کے لیے قانون سازی ہوگی. یہ آئین سازی میں نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ یہ قانونی آئینی معاملات ہیں, اتنی آسانی سے سمجھ آتے ہوتے تو آپ کے دور حکومت میں 52 آرڈیننس تو نہ جاری ہوتے, پھر آپ بھی قانون سازی کر لیتے. آپ کو قانون سازی کا اس لیے نہیں پتا کہ آپ کے پسندیدہ دور میں آپ کے پسندیدہ دور میں تو ملک چلتا ہی آرڈیننس سے تھا. اچھا, آپ نے آئین کا جتنی دفعہ ذکر کیا ہے نا, اتنی دفعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی عدالت میں بیٹھ کے آئین کا ذکر کرتے تھے, پر جو آئین کے ساتھ وہ کر کے گئے وہی آپ کی حکومت بھی آئین کے ساتھ کر رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم لے کے آئے اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ ججز کی تعداد بعد میں زیادہ کرنی پڑے گی, اس میں چیزوں کو کلیئر ہی نہیں کیا گیا. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن میں ٹائی ہو جاتی ہے, 6 ممبران دونوں طرف چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا. آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ جناب کمیشن کا اس کو حصہ بنا دیا جائے گا, لیکن وہ تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ آئینی بینچ کا سربراہ کدھر ہے. تو بنیادی طور پہ جو آئین کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ if you cannot stand the heat then you should not be in the kitchen. تو جو انتظار پنجوتھا کے ساتھ ہوا, جو اس کی تصویر ہے, میرے خیال میں اس آئین کے اوپر آپ لگوا دیں اور حکومت کے ہر آفس کے اندر لگوا دیں, تاکہ پتہ چلے سب کو کہ آئین کے ساتھ ادھر ہو رہا کیا. لمبی بحث ہے, اس پہ ہم کافی دیر چلتے جائیں گے, وقت کی بھی کمی ہے. یہ جو وزیر اعظم, آپ ضرور اس میں بات کیجئے گا, پر یہ جو وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ ہے اس پہ بھی پھر آ جائیں ذرا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے, اور اللہ کے فضل سے اور جو ہے تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے, انٹرنی سیاسی جماعت ہے, ان کو پارلیمانی کمیشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا, پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ جوڈیشل کمیشن میں آ کر بیٹھ گئے ہیں, اپنے بندے انہوں نے دے دیے ہیں, جس کا مطلب ہے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیا ہے, جب اس کے تحت بننے والے جوڈیشل کمیشن کو قبول کر لیا ہے. اب وہ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ کا سربراہ کا کل اس کی میٹنگ ہو رہی ہے, طے کرے گا. وہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ جوڈیشل کمیشن کرے گا, جوڈیشل کمیشن کی حیثیت بھی اس میں پوری بتائی گئی ہے. آپ کو ابہام ہے, آپ کو ایک دن میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو ایک ایک لائن 26ویں آئینی ترمیم کی پڑھ کے سمجھاؤں گا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ روز آپ کی تو ذات پوری آئین ہے, آپ کو تو دیکھ کے آئین اپنے یاد آ جاتا ہے. وہ جو جس 2 پی ٹی آئی کے بندوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو نئے جج لگائیں گے, ان دونوں کے اوپر اس حکومت نے لاتعداد دہشت گردی کے مقدمے درج کیے ہیں. عمر ایوب صبح دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوگا, شام کو بیٹھ کے سپریم کورٹ کا نیا جج لگائے گا. یہ مذاق نہیں ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ؟ نہیں, مذاق نہیں ہے ترک آدمی صاحب. کسی کے اوپر مقدمہ ہونا اس کو نااہل نہیں کرتا. اب ذرا وزیر اعظم صاحب بھی آ جانا, جو سعودی عرب کا دورہ کیسا رہا. تو سنیں, کسی کے اوپر کوئی مقدمہ اس کو کسی بھی کام سے نااہل نہیں کرتا. کنوکشن نااہل کرتی ہے, مقدمہ نااہل نہیں کرتا. یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی تو پچھلے 15 دن سے جو آپ رٹ لگا رہے ہیں وہ نہ لگاتے, لیکن چونکہ یہ چھوٹا سا نقطہ آپ کو سمجھ نہیں آ
नहीं, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा जब मैं कहूँगा बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छा रहा, आपका सरमायाकारी आ रही है, आप मुझे कहेंगे 1 रुपए की नहीं आई है, सब फ्रॉड है, सब वादे हैं और ये सब गलत है, आप ऐसी तकरीर सुनाएंगे। मैं कहूँगा कि देखें चीज़ें मैच्योर हो रही हैं, 52 में से कितने MOUs मैच्योर हो गए हैं, फिर कतर से भी बात हुई है, अज़रबैजान से भी बात हुई है और एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल इस वक्त महफूज हाथों में है। लेकिन मेरी ये बातें भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि आपने तो अभी थोड़ी देर, मैं जो ही गुफ्तगू बंद करूंगा आप तबाही का एक मंजरनामा पेश करना शुरू कर देंगे। नोहा, नहीं, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ जी। हमारी भी ख्वाहिश है कि इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क तरक्की करे। अगर वज़ीर आज़म साहब कुछ लेके आए तो अच्छी बात है, पर इन्वेस्टमेंट की जो हालत है, अभी जो PIA बेचने की कोशिश की गई, देखें हम पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मिसालें देते हैं कि बड़े फलां लोग बड़े नालायक थे, कारोबार चला नहीं, बेच दिया। ये तो इतने अहल हैं कि कारोबार चला भी नहीं, फिर बेच भी नहीं सके। तो इसके ऊपर आपको भी थोड़ी गौर करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि कोई बाहर से इन्वेस्टर उस तरह तो आ नहीं रहा। बाकी वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी तो आप मुझे आके बता दीजिएगा कि इतने अरब रुपए आ गए। जिनीवा कॉन्फ्रेंस याद है ना आपको, उसमें से बता दें अभी तक कितने डॉलर आए। 9 अरब डॉलर कहे थे वज़ीर आज़म साहब ने, $1 नहीं अभी तक आया। तो ये बातें तो अच्छी हैं, सुनने को अच्छी लगती है। आप काज़मी साहब, असल में ना मतलब अब आप कभी सिंध गए? आखिरी दफा जी आप मैं सिंध गया कब हूँ। गए? आखिरी दफा आप कब सिंध गए? मैं आपको ना दौरा सिंध की अपने साथ दावत देता हूँ। आखिरी दफा मैं तब गया था जब शरीफ खानदान के किसी बंदे ने पाकिस्तान के किसी अस्पताल से इलाज करवाया था, तब मैं अच्छा आखिरी दफा अच्छा, सिंध मैंने नहीं गए ना आप कहीं, मैं नहीं गया। हाँ, ये क्यों आप कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि नहीं गया? क्या शरीफ खानदान मैं पाकिस्तान से आपको इलाज नहीं बताता हूँ, मैं करवाता? आपको बताता हूँ। वो जेनेवा कॉन्फ्रेंस से जो पैसे आए हैं ना, उससे सिंध में 22 लाख घर बन रहे हैं सैलाब मुतासरीन के, जिनमें से 2.5 लाख घर बन भी गए हैं और मैं वो घर देख के भी आया हूँ। हर बंदे को 3 लाख रुपए कर्जा नहीं दिया जा रहा, वन टाइम ग्रांट दी जा रही है जो घर बनाने के लिए। मैं ऐसे सैकड़ों घर देख के आया हूँ जो जेनेवा की उस इमदाद से वहां से पैसे आए हैं और वो सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं और सिंध गवर्नमेंट उनसे सिंध भर में घर बना के दे रही है, उन लोगों को के लिए कर्जा दे रही है, मतलब पैसे दे रही है, ताकि कोई 1.5-2 लाख घर बन गए हैं जो इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा उनको पैसे दे दिए गए हैं। आप किसी दिन मेरे साथ सिंध चलें, मैं आपको जेनेवा कॉन्फ्रेंस से आए हुए पैसों से बने हुए घर दिखाऊंगा। मुझे लेके चलिएगा, मैं आपके मैं साथ आपको चलूंगा, घर जाके आप देखूंगा। सुनो टीवी का एक शो वहां प्लान करें मेरे साथ, मैं आपको एक एक घर के आगे खड़ा करके आप लोग आपको बताएंगे कि हमें पैसे मिले हैं, फिर आप नाज़रीन को दिखाइएगा, आप वादा करें मैं आपको सिंध के दौरे पे लेके चलता चले चलते हैं किसी दिन, जो है ना मैं आपके हूँ। साथ चलता हूँ और मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि अगर पैसा कोई आया हुआ है। लेकिन अब तक जो डॉलर्स आने थे वो मेरी इतलात के मुताबिक वो भी नहीं आए। डॉलर फाइनेंस में, मिनिस्ट्री से जब वो भी डॉलर्स की शक्ल चले नहीं आए हैं बराबर। चले जब हम सिंध जाएंगे तो इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। वंस अगेन आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपको कि एक आपने और मुझे बात कहता बुलाया। हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, शरह सूद में 2.5% की और कमी की है आज हुकूमत ने। आप जी इसको जी, नेगेटिव देखते हैं या पॉजिटिव देखते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह से क्या फिर कारोबार के अंदर लोग पैसा लगाएंगे बैंकों से उठा के। इस वक्त तो कोई जब प्लॉट भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है सर शरह इस सूद वक्त। 15 कम, ये 23% से कम होके ना 15% पे आ गई है। मुसलसल ये हुकूमत शरह सूद नीचे ला रही है ताकि बिजनेस लवाइबल हो। जी, और फिर शरह मसला तो सूद ये का ना कि नीचे, मसलसल शरह स्टॉक सूद का एक्सचेंज भी नीचे हमारा आने का इंडिया से भी आगे है, सिंगापुर से भी आगे है। भी आ गया। और सर जो हालत है 92,000 इकोनॉमी पे की वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। आप कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं लेकिन बात मान नहीं रही है। नहीं अभी नहीं वक्त की कमी है, मेरी आगे रिकॉर्डिंग भी है। तो ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्दी आपसे नहीं दोबारा बात होगी तो फिर तफसीलन गुफ्तगू मैं करेंगे। आपकी इस्लाह की कोशिश जारी रखूंगा, मैं नाउम्मीद जी नहीं। जी, आप थोड़ी सी अपने ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें तो शायद जो है बेहतरी आए। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।